یہ میرے سامنے ملفوظات مہریہ حضور تاجدار گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت آپ کے کروڑوں درجے بلند فرمائے۔ یہ آپ کا ملفوظ نمبر 156 میرے سامنے موجود ہے، اور بات صفحہ نمبر 117 سے 118 تک یہ تقریباً 10 سطریں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سے اہم نکات تاجدار گولڑا نے بیان فرمائے ہیں کہ جو ہر عالم، ہر پیر، ہر گدی نشین اور ہر ذی شعور عقل مند مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات، یہ تذکرہ شروع کرنے سے پہلے، جو کہ یہ تحریر ایک عظیم صوفی، ایک عظیم درویش، ایک عظیم سید زادے اور ایک عظیم عالم ربانی کی یہ تحریر ہے، آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، اور انہیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ چند سطریں کافی ہیں کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور عوام کے سامنے کچھ مولوی، کچھ پیر، کچھ گدی نشین وہ بڑے حاجی ثناءاللہ بنتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، شدت اختیار کرنا، سختی کرنا، فقیر لوگوں کا، پیروں کا، درویشوں کا یہ کام نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر انہیں بھی تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے کہ جب اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم صوفی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے انہوں نے یہ باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ اب یہ حدیث پاک بھی ذہن نشین رہے، اور بہت سے صوفیاء کرام کے ایسے اقوال بھی ملتے ہیں جو کہ رسالہ قشیریہ کے اندر موجود ہیں، اور حدیث پاک مشکات شریف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس علم ہے وہ حق اور باطل کو جانتا ہے، سچ اور جھوٹ کا اس کو علم ہے، صحیح اور غلط کے بارے میں اس کو آشنائی ہے، مگر اس کے باوجود وہ بولتا نہیں، حق بیانی نہیں کرتا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص گنگا شیطان ہے۔ آج کتنے ایسے علم والے لوگ ہیں، کتنی بڑی بڑی گدیوں پر لوگ بیٹھے ہیں، مگر وہ عریانی کے خلاف نہیں بولتے، فحاشی کے خلاف نہیں بولتے، وہ بڑے بڑے جرم کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف وہ اپنی زبان نہیں کھولتے، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس سلسلہ میں حضرت تاجدار گولڑا شریف کے لفظ ب لفظ وہ پڑھنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرمایا، کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا اور حقیقت اتنا مضر نہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنا اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں کی تقریر اور تحریر ہے، کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبے سے مقتول ہوتے ہیں، لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، انسان محل حوادث ہے، جسم برباد ہو بھی جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں، یعنی نقصان نہیں۔ مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہیلا بازیوں سے
اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے جس سے متاع اسلام برباد ہوتی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہوتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں۔ آپ فرماتے ہیں ہم سے ایسی فقیری نہیں ہوتی، ہم سے ایسی درویشی نہیں ہوتی۔ آپ فرما رہے ہیں وہ فقیر کیسا ہے، وہ پیر کیسا ہے کہ جس کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے اور دین پر حملے ہو اور یہ فقیری کی چادر لے کر بیٹھا رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم سے ایسی فقیری نہیں ہوتی، اور آگے لفظ سننے والے ہیں، آپ نے فرمایا ہم سے ایسی فقیری نہیں ہوتی، ہم تماشا دیکھتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو۔ آپ فرما رہے ہیں ہم سے ایسی بغیرت و فقیری نہیں ہوتی۔ اب غور کریں کہ جو اپنے آپ کو فقیر بھی کہیں، اپنے آپ کو صوفی بھی کہیں، اپنے آپ کو طریقت کا جناب ٹھیکیدار بھی کہیں، اور جناب حق بولے نا، ان کی جھولی میں آ کر جناب شیعہ بھی بیٹھے، خارجی بھی بیٹھے، رافضی بھی بیٹھے، اور آگے سے وہ یہ کہیں جی ہم فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ نہیں کہتا اور فقیری کا دعویٰ کرے، ایسی فقیری نہیں ہے، بغیرتی ہے۔ اب اس سلسلہ میں تاجدار گولڑا فرماتے ہیں ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی کے مقابلے کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحثہ مباحثہ نہیں، یعنی آپ فرماتے ہیں بڑے کچھ ایسے مہربان تھے جو مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ فقیر لوگ ہیں، آپ درویش لوگ ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ جیسے آج کل بھی کچھ بڑے جناب حاجی ثناء اللہ قسم کے گدی نشین کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اب ان سے بڑا فقیر کون ہے تاجدار گولڑا سے؟ اتنے بڑے صوفی۔ آپ فرماتے ہیں یہ فقیری نہیں کہ جو حق نہیں بیان کرتا، جو بد مذہبوں سے بد عقیدہ سے نفرت نہیں کرتا، یہ فقیری نہیں، یہ بغیرتی ہے۔ تو ہم سے ایسی بغیرتی نہیں ہوتی، ایسا فقر ہم سے نہیں ہوتا، یہ تاجدار گولڑا فرما رہے ہیں۔ کدھر جائیں گے یہ جعلی پیر، جعلی گدی نشین؟ یہ سادی عوام کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھا ہے۔ یہ اس لیے نہیں لوگوں کے خلاف بولتے، بد مذہبوں کے بد عقیدہ کے خلاف، کہ ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے، یہ بھوکے مر جائیں گے، یہ لوگ، ان کا چولہا بند ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سب سے پیسے ملتے ہیں، اس لیے یہ کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ تو بہرکیف قبر میں جانا حشر ہونے والا ہے، سب مالک میرا ان سے حساب لے گا۔ تو تاجدار گولڑا شیف، تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ قادیانیوں سے مقابلے کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحثہ مباحثہ نہیں۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے خیالات فاسدہ کی تیز بے دریغ سے ملت محمدی برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ تاجدار گولڑا شیف کی فکر ہر عالم کے لیے، ہر مولوی کے لیے، ہر سید زادے کے لیے، ہر پیر کے لیے، ہر فقیر کے لیے، ہر گدی نشین کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر گدی نشین، ہر پیر، ہر فقیر اس کتاب کا مطالعہ کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ پیری کیا ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے، درویشی کیا ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔